ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو آزمائش ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی جب آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے علاقے سے، آپ کے وطن سے جو ہے نا وہ نکالا گیا اور آپ اسے چھوڑ کر آپ نے ہجرت کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور کیا گیا. محرم الحرام کا جو مہینہ ہے اس کو اس اسلامی کیلنڈر کے اندر پہلے نمبر پر رکھنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی اور صحابہ کرام سے مشاورت کر کے اس کو رکھا گیا. اچھا، پھر ہم جب اسلامی کیلنڈر کی طرف آتے ہیں تو اس کو ہجری کے ساتھ یعنی ہجرت والے واقعے کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں ہجرت کے ساتھ واقعہ ہجرت کے ساتھ جوڑنے میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے واقعات کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی وفات تک یعنی بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں نہ صرف یہ کہ اس وقت بلکہ آج تک اور قیامت تک ان میں سے ایک ایک واقعے کو بڑی ایک اہمیت اور ایک اعتبار کی حیثیت حاصل رہی گی. جیسے مثال کے طور پہ ہم کو ذکر کیے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو جب نبوت اور رسالت کا شرف عطا کیا گیا، اس کو بطور احسان کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یعنی آپ کی بعثت کو. پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ولادت ہے، آپ کی جو پیدائش ہے، یقیناً یہ بھی دنیا بھر کے لیے ایک رحمت ہے اور ایک ہدایت کا نور ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ مکہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی نسبت زیادہ وقت گزارا ہے. صحابہ کرام کی جو تکلیفیں تھیں، جو اسلام کے لیے قربانیاں انہوں نے دیں. پھر ہجرت کا واقعہ ہے اور اس کے بعد مختلف غزوات ہیں، بدر ہے، احد ہے، پھر بیعت رضوان ہے، فتح مکہ ہے. ٹھیک ہے، تو واقعتاً یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسلامی کیلنڈر، خاص طور پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک اسلامی کیلنڈر جب بنانے والے تھے، تو صحابہ کرام کو جب انہوں نے جمع کیا، ان سے مشورہ کیا، تو انہوں نے ہجرت ہی کے واقعے کو کیوں اس کا انتخاب کیا، اس میں کیا حکمت ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں، ہم سب کا تو احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن تربیت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شیخ کامران ہجرت کا واقعہ ہے. یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے نا، یہ صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کئی انبیاء و رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور طریقہ رہا ہے. خاص طور پہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، جو یعنی جن کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ سلسلہ نبوت اور رسالت اللہ رب العالمین نے انہی کی نسل کے اندر رکھا. اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے پھر انبیاء و رسول آئے. پھر اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر دو ہی ایسے پیغمبر آئے ہیں جنہیں تمام انسانیت کے لیے بطور نبی اور رسول کے منتخب کیا گیا. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ایک جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں فرمایا انی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یہ شرف ان دونوں کو حاصل تھا. اور ان دونوں کی جو زندگی ہے وہ یعنی کہ اگر آپ پڑھیں ان دونوں کی زندگی کو، تو اگر آپ ایک کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ دوسرے کی زندگی پڑھ رہے ہیں، اور اگر دوسرے کی زندگی پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ پہلے کی زندگی پڑھ رہے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو بہو تقریباً ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. اور دونوں کے اندر مشترک چیز جو ہے یہ ہجرت ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی جو آزمائش ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی جب آپ کو آپ کے گھر سے، آپ کے علاقے سے اور اپنا یعنی کہ آپ کے وطن سے جو ہے نا وہ نکالا گیا اور آپ اسے چھوڑ کر آپ نے ہجرت کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجبور کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کی وادیوں کو دیکھ کر آپ بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر اہل مکہ ہمیں نہ نکالتے تو ہم کبھی مکہ تجھے چھوڑ کر یہاں سے نہ جاتے. تو ایک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کڑی آزمائش سے گزارا گیا اس میں ہجرت کو ایک امتیازی مقام حاصل ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ
اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ اگر کسی کو آزمایا ہے تکالیف میں، پریشانیوں میں، مصائب کے اندر، جس طرح ایک سونے کو خالص کرنے کے لیے اسے بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور آپ سمجھیں کہ اسے وہ پھر نکھر کر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اپنی چمک سے جو ہے نا وہ اپنے ارد گرد کو روشن کرتا ہے، انبیاء و رسول کو بھی ایسے ہی آزمایا گیا اور ان میں سر فہرست ایک ہجرت کا ایک اپنا کیا کہتے ہیں سفر یا ہجرت کا واقعہ ایک اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ ہجرت جو ہے یہ حق و باطل کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان، یا یوں کہہ لیں کہ توحید اور شرک کے درمیان اللہ رب العالمین کی آزمائش کا ایک ترازو، ایک معیار رہا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ایک طرف دنیا ہو اور دنیا کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا محبوب گھر ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کا محبوب علاقہ ہو، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوں، قوم، برادری، خاندان زندگی ہو، گزری ہو، پوری زندگی آپ کی جہاں پر گزری ہو، آپ کو وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے ایک اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ہاں، تو یہ ایک اتنی بڑی قربانی ہے ہجرت کی کہ جس سے آپ کا ایمان پرکھا جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کی محبت، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق پرکھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا تو آپ سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک نصیحت تھی پوری امت کے لیے کہ ہر سال جب یہ جو سرکولیٹ ہوتے ہیں مہینے، جب مہینے ختم ہوں اور محرم شروع ہو تو مسلمانوں کو وہ ہجرت کا واقعہ یاد آئے اور اللہ کے انبیاء بالعموم اور بالخصوص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دیا تھا، مسلمان اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کے اندر اللہ سے قرب کا ایک جذبہ پیدا ہو، اللہ سے محبت اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا، کچھ مثالی کام انجام دینے کا جو ہے نا وہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت، خاص طور پہ میں یوتھ کا اگر ذکر کروں، نوجوانوں کا، تو ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور یہ سوچیں کہ انہوں نے اگر ایک سوال کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کیا کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا قربانی دی ہے، ہاں، تو اس کا ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام کے انتخاب سے ہمیں یہ تربیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم ہر گزرے ہوئے سال اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم نے جو وقت گزار دیا ہے وہ کیسے گزارا ہے اور ہم نے آنے والا وقت جو گزارنا ہے وہ کیسے گزارنا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے ہجرت کے واقعے میں ایک بہت بڑی جو حکمت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا خاص واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہجرت فرمانا چاہ رہے تو آپ نے اپنے سے پہلے بہت سے صحابہ کو بھیجا، ٹھیک ہے، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، بہت سے مسلمان اس بات کو نہیں جانتے کہ پہلی ہجرت اسلام میں حبشہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف ہے، اور نبی کریم سے پہلے بعض صحابہ نے دو ہجرتیں کی ہیں اور بعض صحابہ نے ایک ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے، تو بسا اوقات آپ کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ بار بار اللہ کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے حبشہ کی طرف گئے اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آئے، بعض حبشہ سے مدینہ پہنچے اور بعض جو ہے واپس آ کر پھر یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر اسی طرح اس میں ایک حکمت کا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو واقعہ ہجرت کا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو اہل مکہ کو یہ تک برداشت نہیں تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ چلے جائیں، تو ہجرت کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر جو ہے وہ اپنا رہنے کا حکم دیا، خود سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کو اپنے ساتھ لیا اور سفر ہجرت پر روانہ ہوئے سیدنا علی کے عمل میں، اور پھر سیدنا ابوبکر اور پورے خاندان صدیق، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہجرت کے واقعے کے اندر صرف سیدنا ابوبکر صدیق نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا خاندان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا، اور یہ ایک امتیازی مقام ہے جو صدیق اکبر کے خاندان کو حاصل ہوا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ہجرت کے لیے نکلے تو آپ کو کھانا پہنچانا، آپ کے پیچھے کون اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے پیچھے ہے اور اس کے بارے میں خبر گیری کرنا، نبی کریم تک خبر پہنچانا کہ آپ کے پیچھے جو ہے نا وہ آپ
یہ سب یہ ذمہ داریاں خاندان ابوبکر صدیق حتیٰ کہ ان کی خواتین تک نے انجام دی ہیں. تو اس میں مردوں کے لیے بھی پہلو ہیں اور خواتین کے لیے بھی جو ہے وہ پہلو ہیں مختلف. سب سے آخری بات اس کے لیے ہجرت کا جو کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کا باب دیکھیں اور اس کا لغوی معنی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، ترک کرنا، قربانی دینا. تو ایک مسلمان یعنی کہ سارے مسلمانوں کو تو یہ موقع نہیں مل سکتا نا کہ وہ اپنے گھر بار کو، اپنے علاقے کو، اپنے شہر کو اللہ کے لیے چھوڑیں، لیکن ہر مسلمان کے لیے اس کا لغوی معنی کے اندر ایک تربیتی پہلو موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محرمات کو چھوڑنا، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا، گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیکیوں کی زندگی کو اختیار کرنا. اور سب سے بڑی جسے کہہ لیں کہ ایک مسلمان یعنی اس کے اندر ایک تربیتی پہلو یہ ہے کہ قربانی دینا اس حد تک کہ انسان اپنے گھر بار کو، شہر کو، وطن کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کے، کیونکہ کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ جو امیر تھے مکہ کے اندر اور جب انہوں نے کاروبار وہیں تھے، زمینیں وہیں تھیں، ہاں انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور صرف کچھ تو ایسے بھی ہیں شیخ کامران، آپ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ جن سے ان کے جسم سے لباس تک جو ہے وہ اتار لیا گیا کہ تم اس لباس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس علاقے کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اس میں سب سے بڑا تربیتی پہلو ہر مسلمان کے لیے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات نفسانی کو یا ایک گناہ کو، گناہ کی لذت کو اور گناہوں والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی دے گا کہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہو. تو واللہ اعلم، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ شاید یہی بنیادی وجوہات اور حکمتیں تھیں کہ جس کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کے واقعے کا انتخاب کیا کہ اس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کا جو ہے وہ آغاز ہو، اور جیسے جیسے یہ کیلنڈر آگے بڑھے، سال بڑھتے چلے جائیں، ہر دور کے مسلمان جو ہیں وہ ان نصیحتی اور تربیتی پہلو کو اپنائیں اور انہیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ کتنا اہم واقعہ تھا اور اس واقعے کے ذریعے کیا تربیتی اور کیا فکری نصائح جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. واللہ اعلم.